عیسائی عقیدے کے مطابق مرنے سے پہلے توبہ کرنے والے لوگوں کی روح ایک عارضی جگہ پر چلی جاتی ہے جسے پرگیٹری کہا جاتا ہے۔ وہاں پر گناہوں کی نسبت سے تھوڑی بہت سزا کے بعد روح جنت میں داخل ہو جاتی ہے۔ پوپ نے اس بات کو پھیلا دیا کہ اس کے پاس لوگوں کے گناہ معاف کرنے اور روحوں کو پرگیٹری سے جنت میں داخل کرنے کا اختیار ہے۔ چرچ نے خدا کے نام پر لوگوں سے پیسے لینا شروع کر دیے۔ لوگوں کو کہا گیا کہ جتنے زیادہ پیسے دیں گے اتنی جلدی پرگیٹری سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ آفر زندہ اور مردہ دونوں کے لیے تھی۔ امیر لوگوں نے اپنے اور اپنے فوت شدہ رشتہ داروں اور دوستوں کے گناہ معاف کروانے کے لیے دھڑا دھڑ چرچ کو پیسے دینے شروع کر دیے۔ پیسوں کے بدلے پادری انہیں ایک پرچی دیتے جس کو انڈلجنس کہا جاتا تھا۔ یہ پرچی انہیں اس بات کی گارنٹی تھی کہ ان کی روح پرگیٹری سے جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ ان پرچیوں کو جنت کی پرچی یا جنت کی ٹکٹ کہا جانے لگا۔ حالانکہ یہ بات اس عیسائی عقیدے کہ ایک اونٹ تو سوئی کے سوراخ سے گزر سکتا ہے لیکن ایک امیر آدمی کا جنت میں داخل ہونا اس سے زیادہ مشکل ہے کہ بالکل برعکس تھی۔ کیونکہ پڑھنے لکھنے اور بولنے پر پابندی تھی تو کوئی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکا۔ انجیل مقدس ابھی بھی لاطینی زبان میں تھی اور پادریوں کے علاوہ عام آدمی کا اسے پڑھنا اور سمجھنا بہت مشکل تھا، تو صدیوں تک یہ گورکھ دھندا ایسے ہی چلتا رہا۔ آخر کار ایک آواز اٹھی۔ یہ آواز کہیں باہر سے نہیں بلکہ چرچ کے اندر سے اٹھی، اور یہ آواز تھی مارٹن لوتھر کنگ کی۔ مارٹن لوتھر کنگ جرمنی کے ایک دور افتادہ علاقے میں پیدا ہوئے۔ بچپن سے ہی مذہبی تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا۔ والد کی مخالفت کے باعث انہوں نے مذہب کی تعلیم کو ترجیح دی۔ ایک مرتبہ انہیں کسی مذہبی کام سے روم جانے کا اتفاق ہوا۔ روم میں انہوں نے جب عظیم الشان کلیسا، چرچ اور ساتھ میں چرچ کے نام پر لیے گئے پیسوں سے بنی پادریوں کی عظیم الشان رہائش گاہیں دیکھی تو وہ دنگ رہ گئے۔ مذہب کے نام پر چلتے صدیوں سے اس فراڈ کا پردہ فاش ہو چکا تھا۔ جب وہ واپس جرمنی اپنے علاقے میں گئے تو وہاں انہوں نے 95 نکات کی ایک دستاویز تیار کی۔ اس دستاویز کو انہوں نے اپنے علاقے کے چرچ کے مرکزی دروازے پر لٹکا دیا۔ اس دستاویز میں رومن کیتھولک چرچ کے اس گورکھ دھندے کا پردہ فاش کیا گیا تھا۔ انہوں نے لوگوں کو اس بات سے باور کرایا کہ آپ سے مذہب کے نام پر لیے جانے والے پیسے اصل میں روم میں موجود پادریوں کے جیبوں میں جا رہے ہیں۔ مذہب کے نام پر جاری گورکھ دھندے کا پردہ فاش کرتے ہی بہت سارے لوگوں نے ان کا ساتھ دینا شروع کیا۔ بڑی تعداد میں لوگوں کو ان کے پیچھے کھڑا دیکھ کر کچھ سیاسی قوتوں نے بھی ان کی پشت پناہی شروع کر دی۔ اب کلیسا کو خطرے کا ادراک ہو چکا تھا۔ پادریوں نے پہلے انہیں لالچ دے کر اور پھر مذہب کی گستاخی اور مقدموں سے ڈرا کر اس کام سے روکنے کی کوشش کی مگر وہ ناکام رہے۔ اسی دوران ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا اور کچھ سیاسی حکمرانوں نے پوپ کے کہنے پر ان کو گرفتاری کے لیے اعلان کر دیا۔ وہ کچھ سال کے لیے روپوش ہو گئے۔ اسی دوران انہوں نے بائبل کا لاطینی زبان سے جرمن زبان میں ترجمہ کیا۔ انہوں نے لوگوں کو اس بات کی تلقین کی کہ مذہب کو سمجھنے اور خدا سے تعلق بنانے کے لیے پوپ اور کلیسا کے بجائے خدا کے احکامات اور اس کی کتاب کو خود پڑھے اور ان پر عمل کرے۔ یورپ میں تبدیلی کا آغاز ہو چکا تھا۔ لوگوں نے پڑھنا، لکھنا، سوچنا اور سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ افلاطون، سقراط اور ارسطو کا فلسفہ اب لائبریریوں کی زینت بن چکا تھا۔ ابن رشد، بولی سینا اور الفارابی جیسے عظیم مسلمان فلسفیوں اور سائنسدانوں کی کتابوں کا عربی اور فارسی سے جرمن، فرانسیسی اور انگریزی زبانوں میں ترجمہ شروع ہو چکا تھا۔ یہ سب کچھ ممکن نہ ہو پاتا اگر لوگوں میں سوچنے سمجھنے کی آزادی کی جرت پیدا نہ ہوتی۔ طاعون اور چیچک جیسی بیماریوں کو خدا کا عذاب سمجھ کر لوگ بیٹھے رہتے تو شاید آج انسانیت اس مقام پر نہ پہنچ پاتی۔ یورپ ترقی کر کے جہاں کھڑا ہے اس کی وجہ مذہبی انتہا پسندی، چرچ اور پوپ کی اجارہ داری کو ختم کرنا ہے۔ ناظرین، آپ نے جس طریقے سے جانا کہ بہت لمبے عرصے تک عیسائیوں کو چند مذہبی پیشواؤں نے بلیک میل کیا ہوا تھا، اسی طریقے سے آج مسلمانوں کو بھی مذہب کے لبادے میں بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ مذہب پر چند اجارہ داروں کا قبضہ ہے، اور اگر مسلمان اس قبضے کو توڑنا چاہتے ہیں، اس قبضے کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ان کو خود آ کر اپنی واحد اوتھینٹک کتاب قرآن مجید کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔